جی ساحل بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس تو قرآن پاک ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک ڈائریکٹ مینوئل ہمارے پاس ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم مسلمان سب سے زیادہ گری ہوئی ایک قوم ہے؟ مطلب کہ ہمارے نہ مورل صحیح ہیں، نہ ہم ویسے ایماندار ہیں، کرپٹ ہم سب سے زیادہ ہیں. تو باقی اگر اس کا اگر یہ جواب یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایمان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہوا ہے، تو جو پرانی قومیں ہم دیکھیں جو جیسے کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، لیکن وہ ہم سے زیادہ آنیسٹ ہیں، وہ ہم سے زیادہ فوکسڈ ہیں. تو اتنا ڈفرینس مطلب کیوں ہے کہ مسلمان بالکل ہی پستی کا شکار ہیں اور جو سارے کافر ہیں وہ اوپر سے اوپر ہی جاتے جا رہے ہیں؟ آپ کا یہ سوال جو ہے نا، اس کے اوپر کتاب لکھنی چاہیے مجھے. اتنے سارے ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے چھوڑے ہیں، خالی ایمان نہیں چھوڑا. ایمان تو کرسچن نے بھی چھوڑ دیا. انہوں نے ابھی کوئی بھی کرسچن جو اس وقت مین اسٹریم میں پولیٹیکل کمیونٹی ایز اے کمیونٹی پیش رفت کر رہا ہے، وہ بائبل کی بیس پہ نہیں کر رہا. ایون تو سائیکالوجی بائبل بناتی ہے ان کی، اس میں شک میں مت رہیے گا. مگر یہ جو بیہیویئرل ایلیمنٹس ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ تنگی میں آتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہر ایک کوئی آتا ہے. میں وہ کیسے بتاؤں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ایک استاد تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کریں. انہوں نے ایک دو کاوشیں بہت کی. ہی واز اے پاکستانی اینڈ ہی سیڈ کہ پاکستانی پیدا ہونے کے بعد فائدہ بہت زیادہ یہ ہو جائے گا کہ ایک بندہ اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو سٹیبل کر لے گا نا تو جنت پکی ہو جائے گی. تو آئی سیڈ وہ کیسے؟ آپ تھوڑا سا سٹیبل کرنے سے جنت کیسے پکی ہو جائے گی ہماری؟ کہتے بیکاز دونوں سائیکلز چلنی ہے نا آخرت میں. تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئرلی بتا دیا دونوں سائیکل کون سی چلنی ہے، کہ ایک آپ کے ثواب کی اور ایک آپ کے گناہ کی. ثواب کی انکریز کرنے کی اور گناہ کے ریڈیوس کرنے کی، دونوں لین دین چلے گا. ٹھیک ہے. ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے اسی طریقے سے بتایا جو نبی اسلام کی حدیث کی روشنی میں بتایا کہ پاکستانی جس طریقے سے جو گناہ کرنا ماں باپ کے تھرو عام کر چکے ہیں نا، ریگولر لائف سٹائل جو پاکستانی کی، اس کو بتایا نہیں جاتا کہ وہ والے گناہ وہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جتنے مرضی ثواب کر لے وہ اس کو واپس کرنے پڑ جائیں گے. ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے کلچر میں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ کیے گئے کی وجہ سے کیے گئے کی بنا پہ کیے گئے ثواب بھی واپس کرنے پڑیں گے. وہاں پہ جو ٹریڈ سسٹم ہے نا آخرت کا، وہ سمجھ لیں. ہم کسی کی ایپ جوئی کرتے ہیں. نمبر 1 پاکستانی قومی کھیل ہے ایپ جوئی کرنا. پاکستانی کی سب سے جو کامن چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کی خبر رکھنا ہر وقت. یہ وہ دو ایسے میجر گناہ جو قرآن پاک نے ایسے کوئی کرٹیکل لیول پہ بتایا نا. قرآن کی آیت جو ہے نا اس کے بعد آپ کو کسر رہنے نہیں چاہیے تھی. کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے محلے میں یہ چیز نوٹس ہو رہی ہوگی، میرے محلے میں یہ چیز نوٹس ہو رہی، خاندان میں یہ چیز نوٹس ہو رہی ہوگی. یہ بچنے والے نہیں ہیں پاکستانی. میں بتا دوں دوزخ کی ایک خاص سیکشن میں آپ کو کسی حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. ہمارے ان 2 پچھلی نسلوں کے بابوں نے اور آنٹیوں نے بنا کے دیا ہے سسٹم، پورا ایک بیرک بنا کے دیے دوزخ کی ہمیں، کہ خبریں رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں تانگ جھانک کرنا، ایک دوسرے کی ایپ کے اوپر سے پردے اٹھانا، ایک دوسرے کی تہمت اور غیبت کرنا. تہمت سب سے پہلے کرنا، پھر غیبت کرنا. یہ اس چیز کا ڈر نکال دیا گیا پچھلی نسلوں سے پاکستان میں. پھر جھوٹ بولنا، پھر حق جوئی کر دینا، حق تلفی کر دینا. پھر حساب کتاب میں پھر بڑے پھر میں ہائرارکی میں بڑے کر رہا ہوں کیونکہ حساب کتاب میں لین دین تو کسی ایک ایسے بندے کے پاس جانا اس کے پاس حساب کتاب بھی ہو. تو کافی ساری ایسی خواتین ذہن میں سوچ لوں کہ میرے پاس تو ایسے کوئی میٹرکس ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، تو میرے اوپر ایسا نہیں آتا. زیادہ تر خواتین ہی یہ مائیں سکھاتی ہیں ایپ جوئی، پردے اٹھانا، خبریں رکھنا. یہ سب کسی بھی لیول کے اوپر آپ جو ہے نا پاکستان میں محفوظ نہیں. اب تو ہوگا کیا چھوٹے چھوٹے چیپ قسم کے گناہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ، کیا ہوگا کیا؟ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا دوزخ میں آخرت والے دن، اس پہ نیچے کھڑا کیا جا رہا ہوگا کہ ہاں جی آپ یہ ثواب والی باتیں نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے کتنے گناہ اٹھانے ہیں. اور لوگ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے ہر قوم والے، کیونکہ پاکستانی وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے. کیونکہ ایپ جو ہی لوگوں کا گناہ لینا ہے نا. کسی کا پردہ فاش کیا آپ نے لوگوں کا، پھر کسی کا حق مارا، کسی کا لین دین کا مسئلہ کیا، غیبت کی، تہمت کی، سب وہ ہیں جو کہ لوگوں کے گناہ اٹھانے. یہ ثواب دینے والی اوقاتیں نہیں ہماری. تو پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تانبے کا فرش ہے، پگھلے تانبے کے برقے اور کیا نام ہے غرارے پہنے ہوئے عورتوں نے بھی اور آدمیوں نے بھی
احرام پگھلے تانبے کے پہنے ہوئے وہاں پہ پاکستانیوں کی بات بتا رہا ہوں, یہ جو بہت اپنے آپ کو پیٹریوٹک کہتے ہیں نا, اپنے کلچر کو زیرو کر کے بیٹھے ہوئے نا, یہ جو 2 نمبر کلچر انہوں نے بنایا قرآن پاک کے خلاف کا. یہ بھی میں چھوٹے اور چیپ گناہوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی بڑے گناہوں پہ میں نہیں آیا. اس پہ بڑے بڑے مقابلے, ہم بھی بڑے وہ والی اولمپکس میں ہم بھی جیتتے ہیں کافی سارے تانبے کے جو ہے نا جو تمغے. بہرحال اس میں بڑی بڑی قومیں ہیں جو کہ بڑے بڑے قتل گناہ اور میسو انویژن کر کے بچے مار دینا, یہ سب وہ بھی نہیں بچنے والے. مگر یہ چیپ گناہ وہ ہیں جس کی بنا کے اوپر پاکستان کی طرف تو لوگ لپکیں گے آخرت میں, کہ پاکستانی شناختی کارڈ آپ کے پاس جپیاں مار رہے ہوں گے لوگوں میں, اسپیشلی عورتیں تو بس سیلیبریٹیز ہوں گی آخرت والے دن. اربوں لوگوں میں پاکستانی عورت پہچانی جائے گی کہ یار یہ ہے وہ میرے گناہ لے گی. یہ سب گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے ہم نے, اور ہم پوچھ رہے ہوں گے اللہ ہم نے ثواب بھی کیے تھے. ثواب تو پہلے سیکنڈ آخرت کے دن کے 50,000 سالوں کے پہلے سیکنڈ میں ڈیبٹ کریڈٹ ہو گئے تھے. اب چونکہ ثواب تو بچے نہیں تھے تو ہم نے تو پھر آپ گناہ تو لینے تھے نا, لوگ اس لیے ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے کہ یہ میرے گناہ اٹھائے گا سارے. اور لوگ کلین ہونے کے لیے پاکستان کا اگلا نام لکھا ہوگا وہاں پہ ریفائنری. ریفائنری کا مطلب ہے کہ اپنے گناہ صاف کرنے ہیں تو ادھر آ جاؤ, اور ہمارے ساتھ آئیں گے تو پتہ چلے گا لسٹ میں ساحل ندیم نے بھی 50,000 بندوں کی کھلے عام غیبتیں کی ہوئی ہیں, تہمتیں لگائی ہوئی ہیں, ایسی ایسی تہمتیں جو باقاعدہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں, لکھ کے ریٹن میں ڈالی ہوئی ہیں. یہ حالات ہے ہمارے. پھر ہر مطلب ایک اپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہوتی ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں عسکری کے اپارٹمنٹ, ایک گاڑی آتی ہے عسکری کے باہر اور پورے اپارٹمنٹ کی ساری آنٹیاں باہر دیکھتی ہیں گاڑی میں کون ہے, ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے, یہ عورت ہے, بے شک وہ حجابن نقابن ہے, ساتھ کون آیا ہوا ہے, نوٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے. کس بات کی, کیا آپ لوگوں کو کیا ایسا شوق ہے؟ یہ شوق آیا تھا امی کی طرف سے اور ان کی بھی امی کی طرف سے, ٹھیک ہے. سو یہ سارے, اور پھر آدمی بھی ویسے ہی گندے ہیں, کیا میں کہوں عورتوں کو, خالی آدمی جتنے نسوانی گناہ کر رہے ہیں آج کل, دوزخ کی نسوانی گناہ, ٹھیک ہے. تو وہ عورتیں بھی نہیں کر رہی, خیر جس لیول پہ گر گیا آدمی. تو آپ ذرا امیجن کریں, وہ ویژن دے رہا ہوں میں آپ کو, ویژن کہ آخر میں پاکستان کا بڑا سا جھنڈا لہرا رہا ہے, اور پاکستان زندہ باد. کون کہہ رہا ہے؟ باقی کی نیشنلٹیز بول رہی ہیں پاکستان زندہ باد, اور بھاگ کے آ کے اپنے گناہ ہمیں پہ پھینکی جا رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور ہم کوئی مرضی سے گناہ تو نہیں لیتا نا, تو ہم کہہ رہے ہوں گے ہمیں یہ گناہ نہیں چاہیے, تو فرشتے نے آ کے ایک ہنٹر مارنا ہے کہ اسے پوچھ رہے ہیں گناہ نہیں چاہیے تھے, یہ تو نے اس کی تہمت لگائی ہوئی ہے, تو نے اس کی غیبت کی ہوئی ہے, تو اس کی کھڑکی میں جھانکتا تھا. یہ نمازیوں کی میں حالات بتاؤں, میں مسجد سے ساتھ چلتا نا واپس, پورا کا پورا محلہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں. کیوں محلہ ڈرا ہوتا ہے؟ یہ نمازی پاکستانی مرد ٹوپیاں پہنی, شلواری کی پیشیں پہنی ہے, یہ قیام کر کے آئے ہوئے ہیں جی, یہ تراویحیں پڑھنے گئے ہوئے تھے, اور راستے میں ہر گھر کے اندر ایسے جھانک رہے ہیں ان کے باپ کا گھر ہے, جیسے یہ وارڈن ہے اور اندر قیدی رکھے ہوئے انہوں نے. یہ اس طرح کے پاکستانی مسلمان ہیں, اور پورا محلہ ڈرا ہوتا ہے مسلمان بھاگ کے آ رہے ہیں, مسلمان آ گئے, ہم اب سیف نہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ جب کہتے ہیں نا یورپ میں جاؤ, آپ کسی بھی عورت کو یورپ میں ٹرانسفر کریں جو پاکستان کی ہلی ہوئی ہو, اس کو ایسے لگتا ہے کہ نبوی دور کے مدینہ میں آ گئی ہے, حالانکہ کوئی اسلام نہیں آیا ان لوگوں کے پاس, بس بیہیویئر ایٹریبیوٹس لیے ہیں. کہاں سے لیے؟ آرگینک مشین سے لیے, جسم کی خود ڈیمانڈ پورے کرتے ہیں. کیا ڈیمانڈ تھی؟ پرائیویسی. پرائیویسی نہیں کسی کی بریچ کرنی. میں ابھی ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں آپ کو, مسجد سے مجھے یاد ہے نا, کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایک بندہ بھی سیدھا نہیں چل رہا ہوتا, نیچے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, سیدھا بھی نہیں دیکھتے, ہر گھر کے گیٹ کے اندر سے, ہر گھر کی کھڑکی کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے, چلتے ہوئے نمازی. یہ وہ ہیں جو نمازی ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوں گے. سو چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہمارا پرچم بڑا اونچا لہرانے والے ہیں ادھر آخرت والے دن میں. میں بتا رہا ہوں, کسی اور قوم کا اتنا بڑا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگنا جتنا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگنا ہے. اور اس کے پیچھے ہماری امی ہیں, ماننا پڑے گا نا, امی ہیں جنہوں نے پھر بیٹے بھی ایسی پالے اور بیٹیاں بھی ایسی پالی, اور وہ بڑے ہو کے سارے چیپ گناہ کرنے والے. ابو جہل اور ابو لہب نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھٹھے اڑانے, ہم پہ ہنسنا ہے کہ تم ہمیں گالیاں دے دے کے کتابیں لکھتے ہوتے تھے, یہ دیکھو ہمارا درجہ کتنا اوپر ہے تم جیسوں سے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمان کہنے سے بچ جاؤ گے. سو یہ میں آپ کو ابھی پچھلے سوال میں نا, بلکہ پچھلے سوال نہیں, پہلے 10 منٹ میں جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں کیریکٹر ایلیمنٹس کی میں بات کر رہا تھا, کہ وہ ورٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے ایک انسان کی, اور ورٹیکل الائنمنٹ میں سب سے نیچے کیریکٹر ایلیمنٹ ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بہت بعد میں بنتا ہے, کیونکہ کیریکٹر ایلیمنٹ بچپن میں بنائے جاتے ہیں, وہ ہم بناتے نہیں ہیں. اب ماں غیبتی ہوگی, ماں تہمتی ہوگی, اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتی ہوگی, تمہارا باپ تھا ہی اتنا 2 نمبر کی, غیبت کیوں نہ کروں. تو پھر بچوں نے یہ نہیں دیکھنا باپ 2 نمبر ہے کہ نہیں, بچوں نے کہنا غیبت الاؤ ہے, جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں ہم نیچے. اور
اگر آپ کو پتہ چل جائے نا غیبت کیا چیز ہے. میں آپ کو مثال پرسپیکٹو دے رہا ہوں, ایک ایک گناہ میں ڈسکس نہیں کرنے والا ادھر آپ کے سوال کی روح کچھ اور ہے. ایک بندے نے آ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیر پکڑے اور چیخے مارنا شروع کر دیں کہ مجھے کفارہ بتائیں, مجھے بچائیں, میں نہیں بچنے والا. علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے دیکھا سارے صحابی کے بیچ میں وہ بندہ آیا اور عمر بن خطاب کے پیروں کو پکڑ کے چیخے مارنا شروع ہو گئے, روئی جائے. اور عمر بن خطاب نے کہا کیا گناہ کیا جب کفارہ مانگتا ہے, میں بتاتا ہوں نا تجھے کیا کفارہ ہے. کہتا ہے مجھ سے یا امیر المومنین مجھ سے زنا ہو گئی. اور عمر بن خطاب نے ایسے ماتھا پکڑ لیا اور صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا واقعہ ہوا. صحابہ کی سینس تھی نا, یہ سیرہ کا فائدہ ہوتا ہے. اور عمر بن خطاب نے کہا کہ یار تو رو ایسے اور بین ایسے کرتا جیسے غیبت کر کے آیا. آپ خود سوچیں ہم نے کس کرائم کو کتنا اوپر کیا ہوا ہے اور کس کرائم کو کتنا ڈیمین کیا ہوا ہے. سیکشول کرائم کو پاکستان میں ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ کے خلاف جنگ ہے اور سود عام کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹس میں نیشنل سیونگ سینٹر میں پیسے رکھے ہوئے اور بیٹھے ہوتے ہیں. اس لڑکی کے کریکٹر خراب ہے اور لڑکی کے کریکٹر خراب ایک چھوٹا گناہ ہے, بے شک گناہ ہے. تمہارے نے جو سود کھا رہی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. پاکستان کی لاب سائڈنس چیک کریں, یہ ہے 2 نمبر کلچر کی نشانی. ٹھیک ہے, غیبت جو کر رہی ہے وہ اس کے سیکشول کریکٹر کے خلاف باتیں کرنے والی عورت جب تہمت لگاتی ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, مطلب کروڑ گنا زیادہ بڑا گناہ ہے وہ زنا سے. مگر نہیں, وہ آرام سے کر لیں گے اور اس کے اوپر. اور یا پھر کسی مولوی صاحب سے بات ہوگی اور نہیں امریکہ میں تو زنا عام ہے, امریکہ میں زنا عام ہے. تو ہمارے ہاں جو چیز عام ہے وہ زنا سے کئی بڑی ہے, کئی گنا بڑی ہے. اس کے اوپر تو آپ نے کبھی بھی روک تھام نہیں کی, بلکہ آپ تو اپنی تعریف کو بھی اچھی چیز سمجھتے ہیں اور آپ کسی کی برائی کرنے کو بھی اچھی چیز سمجھتے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ. سو اٹس ون آف دوز ریزنس کہ میں آپ کو بتا دوں, میرے ایک اور استاد میں یاد آ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر نا الگ طریقے سے ریئیکشن دیتے ہیں. قرآن پاک میں گندگی جو ہے نا, گندگی جو غلیظ قسم کے گناہ ہیں اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہوا ہے نا اسلام کے فلسفے میں, وہ کہیں پہ بھی برداشت نہیں ہے. غلط انسان کو اللہ ہدایت دے دیں گے, اللہ تعالیٰ گندے انسان کو نہیں دیتے. کہ تو نے اتنے گٹر میں جا کے اسلام کو ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کی, اپنے دل میں ایمان زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے, تو لوگوں کو عیب جوئیاں کرتا ہے, ٹول لگاتا پھرتا ہے. پاکستان میں ہر بندہ ٹول لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ہر بندے کو ہر بندے کا پتہ ہونا پتہ نہیں کیوں ضروری ہے, ہر ایک کی خبر رکھنا, ٹول لگایا ہوا ہے کہ بس. اور ایسے فخر سے بتاتے ہیں. اور اسی لیے نا یہ جیو ARY سما ٹی وی 24 نیوز کیوں مشہور ہوئے. آپ سوچیں ذرا پاکستان میں یہ نیوز چینل کیوں مشہور ہوئے. سوچیں کبھی اکیلے بیٹھ کہ دنیا پوری بیس بال کے اوپر لگی ہوئی ہے, فٹ بال کے اوپر لگی ہوئی ہے, رونالڈو میسی مشہور ہوئے ہیں. ہر گھر میں فٹ بال لگا ہوا ہے یورپ کے, میں بتا رہا ہوں نا وہ تجربے سے. ہر گھر میں سپورٹس لگی ہوئی ہیں یا پھر کچھ اور انٹرٹینمنٹ موویز لگی ہوئی ہیں. ہمارے گھر میں حامد میر اور مبشر لقمان اور پتہ نہیں کون سے عباسی تو کون سے انصاری بیٹھے ہوئے اور ایک خبریں سنا. کیونکہ ٹو لگانے والوں کو اپنے جیسے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں. ان کو ادھر ادھر کی خبریں چاہیے ہوتی. یہ ہیں وہ غیبتی, یہ ہیں وہ تومتی, یہ ہیں وہ عیب جو, یہ ہیں وہ خبر رساں ایجنسیاں جو مائیں اور باپ ہیں. کسی اور کام کوئی کام شوق نہیں ہے. انکل نے آ کے بیٹھنا ہے, سب سے پہلے نوکری سے آیا جا کے جیو لگا لے گا. کیا 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 تسکین آ رہی ہے اس کو, اس کی روح کو کیا غذا مل رہی ہے, اس کی کالی روح کو وہ غیبت مل رہی ہے, وہ تہمت مل رہی ہے. بچے پھر وہ اسی ماحول میں پلتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یہی کہانی. اور اس کو پھر سیلیبریٹی ملتے ہیں, 50 لاکھ کے کروڑ روپیہ لے رہا ہے یہ جرنلسٹ ہمارا, جس کا پروفیشن ہے لوگوں کی خبریں رکھنا. بچہ پھر ایسے دیکھتے جیسے کہ عرب میں لوگ عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے تھے کہ یہ رتبہ ہے تیرا, یار تیرا تو مبشر لقمان ہے, تو یہ ہوا تو سیلیبریٹی ہے. ظاہر ہے پھر کیمسٹری ٹریگر ہو جاتی ہے, پھر سیروٹونن باقی کا کام کرتا ہے. باقی تو جسم نے اپنا, آپ نے فلسفہ غلط دیا, جسم نے اپنا کام وہی کیا جو کرتا ہے. اس ویری سمپل تھنگ. گاڑی تو گاڑی ہے, اس کو چاہے آپ دوزخ میں لے کے جائیں جنت میں لے کے جائیں, گاڑی کا کام ہے چلنا, جسم کا کام ہے چلنا. اس کو ہم نے اس طرح ٹریک پہ ڈال دیا. سو کیا ہمیں کیا ہدایت آنی تھی, کیا نہیں آنی تھی, یہ تو اللہ کا کام ہے. ہم نے کس لیول پہ جا کے گرنا تھا یہ تو ہمارا کام تھا نا. میں نے ایک کتاب, میں 17 سال کا تھا یا 16 سال کا تھا, تو میری آئی تھنک ون آف دا فرسٹ بکس دیٹ آئی ہیو ریڈ, کہ کون سے ایسے گناہ تھے جو جاہلیہ کے مکہ نے بھی کبھی بھی نہیں کیے. دے ور لائک سب کچھ کر لیں گے, یہ کام نہیں کریں گے. وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. دیر از اے ایبسٹینس, کیا نام ہے کتاب کا, میں انگلش کی کتاب ہے, مصر کے ایک اسکالر نے لکھی ہوئی ہے, The Abstinence of Meccans یا Abstinence of Makkah.
کہ کس چیز کے اوپر انہوں نے پرہیزگاری رکھی ہوئی تھی. ہمارا قوم سٹارٹ ہی ان گناہوں سے ہوتی ہے کہ جاہلیہ کے مکہ میں بھی وہ گناہ نہیں تھے, ہم نے وہ گھروں میں پالے ہوئے سارے, اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ان کے اوپر. سو بہرحال یہ تو ایک وہ معاملہ ہے کہ جو آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ہم ایمان نہیں رکھتے؟ تو ایمان تو بہت بعد میں آتا ہے, پہلے بچے کا کردار بنتا ہے, بعد میں پھر سوچتا ہے, پھر وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے, پھر ایمان پہ آتا ہے. ان لوگوں نے, میں پھر بتا دوں, یہ اسلامک اسکالرشپ نے بحث کی تھی, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ 1600 اور 1500 کے اسکالرز نے بحث کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کیے گئے کلام کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں لوگ. جب اللہ نے کن کہا نا تو کائنات نہیں, یہ لوگوں نے وہ والی سوچ بچار کی کائنات پہ, اسٹرانومی کے اوپر, پورے کے پورے معاملات پہ, یہ کائنات پہ غور کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو ہر کلام میں, ہر کام میں برکت ہے. ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے راستے مل رہے ہیں اور سارے ان کے تابع کیوں ہو رہے ہیں؟ بیکاز یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ان نشانیوں کے اوپر جو ہے نا ٹائم لگا رہے ہیں. ہم لوگ کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کو ڈھونڈنے کی کھوج میں نہیں ہیں. یہ لوگ کھوج رہے ہیں, ان کے راستے بھی کھل رہے ہیں, اٹریکٹیو ہو گئے ہیں لوگ, پھر ان کی طرف جاتے ہیں. پھر ان کے کیریکٹر ایلیمنٹس جو ہیں وہ آرگینک کیمسٹری کے ہیں. کسی کو انصاف کا نظام, آرگینک کیمسٹری کا تعلق ہے ہمارا. اس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا تیری فطرہ میں ڈال دیا میں نے. یہ فطرہ کے لاز کے اوپر پریکٹس کرنے والے تھے کہ یہ بیسکس تو پلاننگ میں تو چلے نا, جہاں پہ رہتے ہیں وہ انسانوں کی بستی تو لگے. ہم تو جہاں رہتے ہیں وہ انسانوں کی بستی نہیں لگتی. ہم تو جتنا مرضی صاف شہر ہو اس میں انٹر ہوتے ہیں اور شہر تباہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو کہاں سے آ رہی تھی؟ آرگینک کیمسٹری کی ڈیمانڈ تھی. صفائی ہمارے اندر نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی اسلام کی سیرہ کیا کہتی ہے صفائی کے بارے میں؟ کہ آپ جس جگہ پہ انٹر ہوں گے, ہمیں دیکھیں مولوی کیا بتاتا ہے صفائی نصف ایمان کا, اور نبی اسلام کیا بتاتے ہیں کہ جو جگہ نبی اسلام جہاں سے گزر گئے وہ جگہ پہلے سے زیادہ معطر اور صاف ہو گئی. ہم لوگ جہاں سے گزر گئے وہ پہلے سے زیادہ گندی اور بدبودار ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ہے صفائی نصف ایمان, کہ جدھر آپ گئے ہیں وہ آپ صفائی اپنی نہیں مینٹین کرتے, آپ جہاں ہوتے ہیں وہ چیز کلیئر کر کے جاتے ہیں because you entered there. یہ وہ قومیں ہیں جو اس سیرہ کی ایک ایک سنت نبھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے رہے ہیں. سوچنے کی آیتیں پوری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے نہ سوچنے والا کام کیا ہوا ہے, نہ عمل والا کام کیا ہوا ہے, نہ معاملات والا کام کیا ہوا ہے. نہ سوچنا معاملہ, تو پھر کیا ہونا ہمارے ساتھ؟ آپ معاملات والے ہی کام حل کر لیتے نا تو ایٹ لیسٹ ایک لیویبل کنڈیشن ہوتی ہے. ایک عورت کے لیے لیویبل کنڈیشن ہوتی, ایک بچے کے لیے لیویبل کنڈیشن ہوتی ہے. ابھی تو صرف ایک جری قسم کا آدمی یا ایک پولیٹیکلی پاورفل آدمی پاکستان میں, انڈیا میں رہ سکتا ہے, ورنہ تو یہ جگہ لیویبل نہیں ہے. کسی کو ایک کا موقع ملے بھاگے گا جدھر جتنی دور بھاگ سکتا ہے. اور آئی ڈونٹ نوبڈی بلیمز ہم کہ کیوں بھاگ کے جا رہا ہے. آیتیں سناتے ہیں اور حدیثیں سناتے ہیں دارالکفر میں جا رہا ہے. دارالکفر از اے ہائر ڈگری, دارالنفاق از اے لوور ڈگری. یہ یاد رکھیے گا, گندا کام ہے دارالنفاق میں رہنا. کہ جو بھی لوگ مجھے کالیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یا میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ اوورسیز والوں کو منع کیے نہ آئیں, وہ دارالکفر ہے. تو دارالکفر کے اوپر آپ کو دو ہی دارالکفر اور دارالاسلام یاد آئے. دارالنفاق نہیں پتا تھا آپ کو؟ آپ نے کیا پوری لٹریچر نہیں پڑھتے نبی اسلام کا؟ دارالکفر میں رہنا بہتر ہے. اگر دارالنفاق چھوڑنا ہے آپ نے تو سب سے پہلے دارالنفاق چھوڑیں آپ, کیونکہ آپ شرک کو بجائے فتنہ پھیلا رہے ہیں. شکلیں آپ نے مسلمانوں والی بنائی ہوئی ہیں, داڑیاں اور حجاب رکھے ہوئے ہیں, اور اسلام سے دور بگانے کی مشینیں کی ہوئی ہیں آپ نے. سو اٹس اے سمپل فلاسفی. میں کہا راکٹ سائنس کیوں بناؤں میں اس کو؟ دارالنفاق ہے تو دارالکفر میں جائیں, دارالاسلام میں ہی جائیں, مگر وہ تو کہیں نہیں ہے نا. تو دارالاسلام بنانے کے لیے آپ کو تینوں چیزیں کرنی پڑیں گی. اپنے نالج بھی بڑھانی پڑے گی, اپنے اسکل سیٹ بھی بڑھانی پڑے گی, اور اپنے ایٹریبیوٹس بھی بڑھانے پڑیں گے. اور وہ کیسے بڑھائیں گے؟ اپنے آپ سے شروع کریں گے. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے, آپ کا بچہ جتنے مرضی لیکچر لے لے وہ کام نہیں کرے گا. اب کیا یورپین ایمان کی بیس کے اوپر آئے؟ نہیں, ایمان نہیں ہے ان کے اندر, اللہ کی قسم نہیں ہے ان کے اندر ایمان. کسی شک میں مت رہیے گا. وہ مفروضہ توڑ دیں گے, وہاں پہ اسلام جاتا ہے. وہاں پہ اسلام نہیں, وہاں فطرہ پریکٹس ہو رہی ہے, اور اسلام فطرہ ہی کو آواز دیتا ہے. اسلام فطرہ کی پرفیکٹ ایکسپلینیشن ہے, اور اس کی اسکوپنگ کر کے دیتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, اس کو پروگرس کرواتا ہے. انہوں نے فطرہ کے اوپر لاز بنائے, ہم نے بھی بنائے, مگر ہم نے پھر, میں آپ کو بتاؤں وہ خط پڑھیں ذرا, جب پاکستان کو آزاد کر کے گورے نکل رہے تھے, وہ خط پڑھیں ذرا. چرچل نے لکھا تھا, پتہ نہیں کس نے لکھا تھا, کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہیں لوٹنے کی. خود بول رہا ہے وہ, مگر تم ہم سے بہت بڑے ڈاکو ہو. ہم نے ایٹ لیسٹ ایڈمنسٹریٹولی جو معاملات کرنے تھے, اب تم اس کو بھی کچا کھا جاؤ گے. اور وہی ہوا ہمارے پہ. شہباز شریف, نواز شریف جیسے بندے آئے, کھا گئے کچا. سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب موقع ملے گا تو ہمارے کریکٹر ایلیمنٹس نہیں بنے ہوئے. کریکٹر ایلیمنٹس نہیں بنیں گے تو پھر زرداری نواز شریف ہی آئیں گے نا ہمارے اوپر. کریکٹر ایلیمنٹس کی بھی کوئی ضرورت ہوتی. یو مائٹ ہیو نوٹس کہ میں نے عمران خان کو آج جملے میں استعمال نہیں کیا, بیکاز وہ فلسافیکلی ڈیمیجڈ ہے. یہاں پہ اس کے کریکٹر ایلیمنٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے.
क्वेश्चन इज कैरेक्टर एलिमेंट्स की निशानियां हैं हमारे पास सारी, कहां से आई हैं? सीरा से आई हैं। आप एक बंदा पक्का एक 2 नंबर ट्रेन हुआ है, उससे मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि नहीं इसका ईमान है, कुरान पढ़ा हुआ है इसके घर में और कुरान की वजह से तो धोखा देता है। वो मेरे अब्बा जी के चेहरे ना, कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं, कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं, लूटते हैं खुदा खुदा करके। ये है हमारे मामलात के ऊपर जो तफसील है। इट्स अ प्रॉब्लम दैट ओनली you and I can address as a father and as a mother, nothing else. पिछली जनरेशन जो कुछ हो चुकी हैं, सॉरी दावत ही दी जा सकती है। जिन लोगों को बहुत शौक है मुझे मैदान जंग में देखने का, वो मेरे साथ आके 10-15 दिन गुजार लें, देख लें मैं कौन कौन से मैदान जंगों में शामिल हूँ, वरना मैं दावत ही दे सकता हूँ इस वक्त। ओके, दावत ही आपका काम है जो बुजुर्गान को दी रहती है। बच्चों को फिजिकली आप ट्रेन करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, वक्त लगाएंगे उनके ऊपर, माओं के थ्रू, बापों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, खानदानों के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू डिसीजन लेंगे। आप हड़ताल करेंगे, लिटरली अल्लाह की कसम औरतों को हड़ताल करनी पड़ेगी, अल्लाह के लिए हड़ताल करें, कोई बात नहीं। और दूसरा, एक बस मैं जाते जाते सवाल का जवाब पूरा कर लूं कि एक मसला आएगा आपको, जैसे ही आप इस्लाम पे आएंगी तो आपके अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल करेक्टनेस करनी पड़ेगी, स्पेशली खवातीन को। आदमियों को इतनी नहीं करनी पड़ती क्योंकि सोशली बहुत एक्सपोज होते हैं, उनको खुद ही पता चल जाता है, फीडबैक बहुत आता है उनको, लोगों के रिएक्शन ही समझ आते हैं। औरतें जब इस्लाम पे आती हैं तो वो इस लेवल के ऊपर एंटर करती हैं, और जिस जगह से वो एंटर करती हैं ना साइकोलॉजिकली, वो जगह ठीक नहीं है। वो बहुत करख्त, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एक एजिटेटेड किस्म की साइकोलॉजी के साथ वो दुनिया से, बस दुनिया बेजारी को उन्होंने किसी और लेवल के ऊपर ले गई हुई, और वो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव किस्म की साइकोलॉजी से इस्लाम को देख रहे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस के गर्ल्स गो अ लिटिल टू ऑन द ट्रॉमेटिक साइड ऑफ थिंग्स। सो कीप इट, हिल्म को दामन हाथ में रखें। यू हैव टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टर। जब आप कैरेक्टर प्रैक्टिस करें अपना, लोग आपकी बात सुनने के लिए तरस रहे हों, लोग आपकी एमुलेशन करने के लिए तरस रहे हो कि ये ऐसे करती है, ये ऐसे करता है काम, मैं भी वैसे करूं, लोग सिमुलेट करें आपके इस कैरेक्टर को। That's what's going to change. Is it going to change the next 10 years? I don't think so. Wallahu alam, अल्लाह को ही पता है, लगता नहीं है। अगली 20 years, 30 years, 50 years, I don't think so. तो फिर क्या प्लान बना जाए? बस साल गिनना छोड़ दें, नस्लें गिनना शुरू कर दें कि अगली नस्ल में अगर आइडेंटिटी क्लैरिटी क्लियर हो गई है, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आना शुरू हो गई है, देखें फिर यही होगा। This is going to change it in less than, let's just say 60 years, 50 years. अभी भी आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान का लड़का जो यूथ है और लड़की, आई डोंट नो, इतना डेटा नहीं है लड़कियों का इस केस के ऊपर मेरे बारे में मेरे पास, कि वो अब ये बरेलवी देवबंदी से बेजार होना शुरू हो गया। ये अहले हदीस सल्फी नहीं कहता अपने आप को, कहता है यार ये सब जो है ना, दीज आर प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव लोअर्ड माय साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी को इन्फीरियर किया इन लोगों ने। सो इसी तरीके से इस्लाम के अंदर IQ बढ़ेगा तो वो सीरा की तरफ भी आएंगे। अभी भी सीरा इज नॉट द नंबर 1 सेलिंग बुक। ये मेरा मिशन है कि सीरा शुड बी द नंबर 1 सेलिंग बुक, नंबर 1 डिस्कस टॉपिक इन पाकिस्तान। तब कहीं जाके कुरान अपनी लाइट में आएगा और पकड़ेगा अपने आप को और कौम को ऊपर लेके, कुरान ही ने ऊपर लेके जाना है और कोई किताब नहीं है। सो सीरा जब तक डिस्कशन फोरम में नंबर 1 नहीं होगी तो तब तक हम मुसलमान नहीं हुए, तब तक हमारी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई। अभी तक हम हीगल को, कांट को, डेकार्टे को फिलोसॉफिकल लीडरशिप देके बैठे, इवन आइंस्टाइन को, न्यूटन को, प्योर न्यूटन की किताबों को, जॉन लॉक्स को हम फिलोसॉफिकल सुपीरियरिटी देके बैठे हुए हैं, और कैरेक्टर एलिमेंट्स के अंदर हमने लोकल हीरो रखे हुए हैं कि जिनान साहब, मंडेला, गांधी, सो ऑन सो फोर्थ किए इन्होंने। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स ठीक हैं, कहीं से भी ले रहे हो, मगर जब मेरे पास एब्सोल्यूट एग्जांपल हो तो मैं रिलेटिव एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूँ? मैंने बेवकूफ़ी की है। फिर नंबर 1 को दिखाने की बजाय नंबर 227 को दिखा के अपने बच्चे को पाला कि लीडर ऐसा बने। भाई नंबर 1 है मेरे पास, उसके क्यों ना बने ऐसे? ओके, क्यों? मुझे नहीं पड़ी हुई तो इसका मतलब मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। सो मेक श्योर इन द नेक्स्ट जनरेशन सीरा डज नॉट बिकम a conspicuous word or a new thing. मैं आपको पता है कहीं जगहों पे स्कूलों में जाके, मैंने कॉलेजेस में मैंने बोला सीरा, तो लड़के पूछते सीरा क्या होता है सर, ये क्या लफ्ज बोले आपने, सीरा पढ़े? लोगों को लफ्ज ही नहीं पता इस बात का। So it's a problem that my mother and my father did, your mother and your father did, and you better start fixing it, because I am, and this is what my mission is, inshallah.